بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ۔ حضرات گرامی قدر، آج آپ کی خدمت میں حضرت شیخ الاسلام سائیں میاں میر بالا پیر قادری رحمۃ اللہ علیہ جب آپ کی عمر مبارک 12 سال ہوئی تو والدہ محترمہ سے اجازت لے کر آپ جنگل ویران میں چلے گئے اور صحراؤں میں جا کر اپنے مولا کی عبادت اور ریاضت شروع کر دی۔ حضرت میاں میر بالا پیر قادری رحمۃ اللہ علیہ آپ جنگلوں میں جا کر اس خالق حقیقی کی اس قدر عبادت اور ریاضت کرتے کہ آپ کو کھانے اور پینے کی یہ محتاجیاں بھی آپ سے دور ہو گئی، اور آپ جنگل کے پتوں کو کھا کر صبح و شام روزہ رکھتے، شام کو افطار کرتے۔ حضرت میاں میر بالا پیر قادری رحمۃ اللہ علیہ آپ نے ایک موقع پر فرمایا کہ فقیر کی جو بھوک ہوتی ہے وہ اس کی معراج ہوتی ہے۔ جب انسان کا شکم بھوکا ہوتا ہے، پیاسا ہوتا ہے، اس دل کے اندر اللہ کی رحمتوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے، اور اسی دوران کلندر دوران وقت غوث زماں حضرت خضر علیہ رحمت سے آپ کی ملاقات ہوئی، اور جب آپ کی ملاقات ہوئی تو حضرت میاں میر بالا پیر قادری رحمۃ اللہ علیہ آپ ان کا چہرہ دیکھتے رہے، اور سلطان پاک فرماتے کہ تن چشمہ ہوئے میں ویکھ نہ مرشد رجا ہوں۔ اور ایک مقام پر حضرت میاں میر بالا پیر قادری رحمۃ اللہ علیہ آپ کہتے ہیں کہ جب میں نے حضرت خضر کا چہرہ مبارک دیکھا، وہ میری طرف دیکھ رہے تھے اور میں ان کی طرف دیکھ رہا تھا، گویا کہ یہ سمجھے کہ آنکھوں میں اشارے ہو گئے اور تم ہمارے، ہم تمہارے ہو گئے۔ تو حضرت خضر علیہ رحمت نے حضرت سائیں میاں میر بالا پیر قادری کو اپنا مرید کیا، اور مرید کرنے کے بعد آپ نے آپ کو حقیقی منزل عطا کرتی، اور وہ حقیقی منزل جو پیر اور فقیروں کی، اللہ کے محبوب بندوں کی ہوتی ہے، وہ منزل یہ ہوتی ہے کہ وہ رات کو تتجافا جنوبہم عن المضاجع، کہ وہ اپنی کمر کو بستروں سے علیحدہ رکھتے ہیں۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کبھی ان کی رات قیام میں گزرتی ہے اور کبھی ان کی رات سجود میں گزرتی ہے۔ تو حضرت میاں میر بالا پیر قادری رحمۃ اللہ علیہ آپ اپنے مرشد کی صحبت میں رہ کر آپ نے اپنی منزل کو طے کیا، اور اپنے دل اور دماغ کو معطر کیا، اور اپنے دل اور اپنے ذہن کو اللہ کے ذکر سے مزین کیا۔ حضرت میاں میر بالا پیر قادری رحمۃ اللہ علیہ آپ ہمیشہ اپنے مرشد کا اس قدر ادب کرتے تھے، اگر مرشد کھڑے ہیں وہ ان کی تعظیم میں کھڑے رہے، مرشد بیٹھ گئے ہیں ان کی تعظیم میں بیٹھ گئے، اور اگر مرشد نے کوئی حکم دیا ہے تو آپ کھڑے رہیں جب تک دوبارہ حکم نہیں آیا۔ اور سلطان پاک اس موقع پر یوں فرماتے ہیں کہ تسبیح پھریر من نہ پھریا تے کی کرنا تسبیحاں پڑھ کے، اور علم پڑھیا اور ادب نہ سکھیا تے کی کرنا علم پڑھ کے، اور چلے کٹیر کچھ نہ کھٹیا تے کی کرنا چلیاں وڑ کے، اور جاگ بنا دودھ جم دے نہ باہو پاویں لال ہو جاون کڑ کڑ کے۔ تو حضرت سائیں میاں میر بالا پیر قادری رحمۃ اللہ علیہ نے سیستان میں اس مرد کلندر کی صحبت میں رہ کر اپنی منزل کو حاصل کیا۔ آج بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر بیت کہاں ہے؟ قرآن کریم کے اندر بیت محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب صلح حدیبیہ کے موقع پر آقا علیہ السلام اس مقام پر پہنچے اور حضرت عثمان غنی کے بارے میں یہ خبر پہنچی کہ ان کو شہید کر دیا گیا ہے،
تو میرے آقا علیہ السلام نے اس وقت 1400 اصحاب کی بیعت لی. صلح حدیبیہ کے موقع پر 1400 اصحاب کی بیعت لی. اور خالق کائنات نے قرآن کریم کے اندر فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم وایدہم. خالق کائنات نے اسی بیعت کا ذکر یوں کیا کہ محبوب آپ سے راضی ہے. لقد رضی اللہ عن المؤمنین، ان مومنین سے اللہ راضی ہے. یہ یبایعونک تحت الشجرہ، جو اس درخت کے نیچے بیٹھ کر آپ سے بیعت کر رہے ہیں. اور پھر خالق نے قرآن کریم میں یہ بھی فرمایا کہ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. خالق کائنات نے فرمایا کہ محبوب آپ کی بیعت میری بیعت اور محبوب کی بیعت میری بیعت. گویا کہ بیعت کرنا یہ سنت مصطفیٰ ہے اور بیعت ہونا سنت اصحاب ہے. اسی طرح خلفائے راشدین کے دور میں حضرت ابوبکر صدیق بھی بیعت کرتے رہے، حضرت فاروق اعظم بھی بیعت کرتے رہے، حضرت عثمان غنی بھی بیعت کرتے رہے، حضرت مولا علی بھی بیعت کرتے رہے، اور حضرت امام حسن بھی بیعت کرتے رہے، حضرت امام حسین بھی بیعت کرتے رہے. معلوم ہوا کہ بیعت کرنا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خلفاء کی سنت ہے. بیعت کا معنی کہ بے ہو جانا، اپنے آپ کو بیچ دینا، یعنی کسی اللہ والے کی خدمت میں آپ رہ کر اگر آپ بیعت ہوتے ہیں، اپنی خواہشات کو ترک کر کے ہر وہ خواہش جو اللہ کے محبوب اور مقبول بندے کی ہے آپ اس کے تابع ہو جائیں. بس اسی کا نام تو بیعت ہے. تو میرے بھائیوں، آقا علیہ السلام کا یہ بھی فرمان ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. گویا کہ انسان کے اندر جو ایک نفس ہے اس کو کامل مرشد ہی مار سکتا ہے، اور جب تک کامل مرشد کی توجہ نہیں ہوگی اس دل کے اوپر اللہ کی رحمتوں کا نزول اور برسات شروع نہیں ہوتا. تو میرے بھائیوں، زندگی کے اندر آپ کوشش کریں کسی کامل مرشد کا لڑ پکڑیں، ان کے بیعت اور مرید ہو کر باقی جو زندگی ہے خدا کے ذکر اور مصطفیٰ کی محبت میں آپ گزارنے کی کوشش کریں. حضرت سائیں میاں میر بالا پیر قادری حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سے بڑی عقیدت رکھتے تھے. جب آپ کا نام آتا آپ ہمیشہ جھک کر الشیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ الحسنی والحسینی کا نام آپ ہمیشہ جھک کر ان کا نام تعظیم سے لیتے اور یہ کہتے کہ دنیا کائنات میں اللہ رب العزت نے تمام نبیوں کی سرداری جو ہے وہ جناب رسالت مآب کو عطا کی ہے، اور تمام ولیوں کی جو سرداری ہے وہ جناب غوث پاک کو عطا کی ہے. تو میرے بھائیوں، حضرت غوث العظم شہنشاہ بغداد آج پوری دنیا کے اندر آپ کا ایک روحانی سلسلہ اور روحانی تصرف جو ہے، اور آپ کا سلسلہ ہے قادری جو ہے وہ ایک بہت بڑا سلسلہ ہے. بلکہ حضرت الشیخ عبد القادر جیلانی نے ایک موقع پر فرمایا کہ جو شخص میرے سلسلہ قادری میں شامل ہوگا قیامت کے دن میں اس کا بازو پکڑ کے اپنے نانے کی بارگاہ میں لے کر جاؤں گا. وقت گزرتا رہا، حضرت سائیں میاں میر بالا پیر قادری اپنے مرشد حضرت خضر علیہ الرحمت کی خدمت میں رہے، اور کچھ عرصے کے بعد جب آپ نے دیکھا کہ سائیں میاں میر آپ نے تمام منزلوں کو طے کر لیا ہے تو آپ کو بلایا، اور بلانے کے بعد آپ کو سلسلہ خلافت و اجازت آپ کو عنایت فرمائی. اور خلافت جو ہوتی ہے یہ رحمان الہی کا تاج ہوتا ہے، اور خلافت جو ہوتی ہے یہ عشق رسول کا ایک چشمہ ہوتا ہے. خلافت جو ہوتی ہے وہ محبت اور مودت مرشد کامل کی ایک نشانی ہوتی ہے. تو حضرت سائیں میاں میر بالا پیر قادری رحمۃ اللہ علیہ کو جب خلافت و اجازت مل گئی، آپ نے پھر پوری دنیا کے اندر بر و صغیر کے اندر جو سلسلہ ہے قادری کو فروغ دیا اس کی مثال کم ملتی ہے. تو حضرت میاں میر بالا پیر قادری آج بھی آپ کا مزار اقدس لاہور چھاؤنی کے اندر موجود ہے. آپ جا کر تو دیکھیں، ان کے قدموں میں بیٹھ کر تو دیکھیں، ان سے فیض حاصل کر کے تو دیکھیں. یقیناً میرا ایمان اور عقیدہ ہے، رب ذوالجلال کی قسم، یہ مرد کامل جس طرح ظاہری زندگی میں پوری دنیا کو فیض دے رہا تھا، اس طرح دنیا سے جانے کے بعد بھی
اپنی لاحد کے اندر پوری دنیا کو فیض تقسیم کرتا ہے۔ اور خالق نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ، کہ بے شک وہ لوگ چاہے کوئی مرد ہے چاہے کوئی عورت ہے، جس نے صالح عمل کیا ہم انہیں پاکیزہ زندگی عطا کر دیتے ہیں جس سے ہمیشہ دنیا فیض یاب ہوتی رہتی ہے۔ اللہ رب العزت میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔